الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت 159 پر ہیں، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 159۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل اور انصاف بھی کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل اور انصاف بھی کرتے تھے۔ یعنی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نافرمانی کرنے والے لوگوں پر مشتمل تھی، مگر آپ کی اتباع کرنے والوں میں حق پرست اور انصاف پسند افراد بھی موجود تھے جو لوگوں کو حق کی بات کی طرف تلقین کرتے تھے اور ان کے فیصلے بھی عدل اور انصاف پر قائم ہوتے تھے۔ اور یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، پہلے بھی ہم پارہ نمبر 3 کے اندر اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو جو حق بات ہوتی ہے اللہ کا کلام اسی کو بیان کرتا ہے کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نافرمانی کرنے والوں پر مشتمل تھی، مگر آپ کی اتباع کرنے والوں میں حق پرست اور انصاف پسند افراد بھی موجود تھے جو لوگوں کو حق کی بات کی تلقین کرتے تھے اور ان کے فیصلے بھی عدل اور انصاف پر قائم ہوتے تھے۔ دیکھیے پچھلے کئی رکوعات سے سلسلہ کلام بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، بیچ میں موقع کی مناسبت کی وجہ سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت کا بیان آ گیا۔ پیچھے سے سلسلہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، لیکن بیچ میں موقع کی مناسبت سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت کا بیان آ گیا۔ اب پھر تقریر کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جو پچھلے کئی رکوعات سے بیان ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں آیت 160 کی طرف، سورہ اعراف کی آیت 160 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں، یعنی کیونکہ ان کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لحاظ سے ان میں ایک مضبوطی قبائلی نظام کو قائم رکھا کہ ہر بیٹی کی اولاد سے ایک قبیلہ وجود میں آیا اور یہ الگ الگ 12 جماعتیں 12 قبیلے بن گئے۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیے۔ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، حجر کے الفاظ ہیں کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیے۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو، یعنی اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو۔ آیت کے اندر مشربہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مشرب یہ اسم ظرف ہے، یعنی پانی پینے کی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے نے اپنی پانی پینے کی جگہ متعین کر لی تاکہ پانی کی تقسیم میں کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اور آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنائے رکھا اور اتارا ہم نے ان کے اوپر منّا اور سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ان سے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی جب نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک حدیث قدسی بھی ہے اس سلسلے میں، جو کہ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب میں آئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مفہوم اس حدیث کا اس طرح سے ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس کے معنی الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کیونکہ حدیث قدسی ہے، اور معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ تم میں سے کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت اور میری قدرت کے کارخانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اولین اور آخرین اور جن اور انس سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی زیادہ سے زیادہ سرکش اور نافرمان ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی چیز کو اس آیت کے آخری جملے میں اس طرح سے بیان کیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 161 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ اور پیو جہاں سے بھی چاہو۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو۔ دیکھیے اس بستی کا نام، یہ کون سی بستی تھی؟ اس بستی کے بارے میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے اور اس سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں۔ بہرحال بعض مفسرین جو کہ راجح قول ہے کہتے ہیں کہ اس کا نام اریحہ تھا اور یہ بعد میں بڑا شہر بن گیا جو آج بھی جریکو کے نام سے مشہور ہے، اور یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ
یعنی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ مل کر باقاعدہ جنگ کر کے فتح کیا تھا، لیکن ان کو کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور حِطَّةٌ کہتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور حِطَّةٌ کہتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا، یعنی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہو تو حِطَّةٌ کا ورد کرتے ہوئے داخل ہونا۔ حِطَّةٌ کے معنی آتے ہیں استغفار کرنے کے، یعنی استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، انہیں اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس سلسلے میں ان کے لیے دوسرا حکم یہ تھا کہ جب تم ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر کے اندر داخل ہو تو اس وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تکبر سے تمہاری گردنیں پکڑی ہوئی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اسی آیت میں ہے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ سنزید المحسنین، پہلی بات ہم تم سے تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے، یعنی اگر تم ہمارے اس حکم پر چلو گے تو صرف یہی نہیں کہ ہم تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ تم میں سے مخلص اور نیک لوگوں کو مزید انعام سے بھی نوازیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے اور ان کو اونچے اونچے مراتب عطا کیے جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 162 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، دیکھیے یہ ان کی سرکشی تھی کس قدر بڑھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے تھے ظالم تھے، تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کے بجائے، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات، یعنی ان کو حِطَّةٌ کا ورد کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے اس کے علاوہ حِنْتَةٌ کہنا شروع کر دیا، اور بھی روایت میں الفاظ آئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کچھ ایک نئی بات پیدا کر دی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں گیہوں چاہیے، حِنْتَةٌ کے معنی گیہوں کے آتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کیا ملی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک عذاب آسمان سے اس ظلم کے سبب جو وہ اپنے اوپر کرتے تھے، یعنی جن لوگوں نے وہ لفظ بدلنے کی حرکت کی تھی ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آیت 162 پر اس پارے کا 10واں رکوع ختم ہو گیا، 10واں رکوع پورا ہو گیا، یعنی پارہ نمبر 9 کا 10واں رکوع پورا ہو گیا، اور اب اگلی آیت 163 سے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آیت اور تلاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے ذرا معلوم کیجئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے ذرا معلوم کیجئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی۔ اب یہاں سے آیت 163 سے
اصحاب سبت کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ بستی اس مقام پر موجود تھی جہاں آج کل ایلات کی بندرگاہ ہے، اور بعض مفسرین نے ایک تاریخ سے بھی جوڑا ہے۔ 1967 کی عرب اور اسرائیل جنگ میں مصر نے اسی بندرگاہ کا گھیراؤ کیا تھا، جس کے خلاف اسرائیل نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مصر، شام اور اردن پر حملہ کر کے مصر سے جزیرہ نما سینا اور شام سے جولان کی پہاڑیاں اور اردن سے پورا مغربی کنارہ جو کہ فلسطین کا زرخیز علاقہ تھا یہ ہتھیا لیا تھا۔ بہرحال مچھیروں کی وہ بستی ایلات کی اس بندرگاہ کے علاقے میں آباد تھی یا اس کے آس پاس آباد تھی جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ آگے اسی آیت میں ہے اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ سبت سین با اور تا، سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ دیکھیے یہاں ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے متعلق یہود کی کتب مقدمہ سے کتب مقدسہ میں کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے، یعنی ان کی کتابوں میں اس واقعے کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے، اور یہود کی تاریخ اس واقعے سے خاموش ہے۔ مگر قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں، تو قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعے کو یہاں اور سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے دور میں بنی اسرائیل عام طور سے اس واقعے سے خوب واقف تھے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو مدینے کے یہود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، یعنی کوئی بھی اگر موقع ملتا تو وہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، لیکن الحمدللہ قرآن کے اس بیان پر اور قرآن کے اس واقعے پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اس وقت ان کی کتب مقدسہ میں اس واقعے کی تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نازل ہونے کے دور میں بنی اسرائیل عام طور سے اس واقعے سے واقف تھے، کیونکہ مدینے کے جو یہود تھے وہ نبی کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر ان کی تاریخ میں یہ واقعہ نہ ہوتا یا ان کو معلوم نہ ہوتا تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک موقع مل جاتا ان کو، لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل عام طور سے اس واقعے سے خوب واقف تھے۔ بہرحال اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی۔ اس جگہ لفظ شُرَّعًا لایا گیا ہے۔ شُرَّع کے معنی آتے ہیں سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے، جو بھالا ہوتا ہے نیزہ، اس کے شُرَّع کے اصل معنی آتے ہیں سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے۔ یہاں یہ لفظ مچھلیوں کے لیے لایا گیا ہے، تو اس سے مراد ایسی مچھلیاں ہیں جو منہ اٹھائے ہوئے تیزی سے کسی سمت کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ اگر کسی جگہ مچھلیوں کی کثرت ہوتی ہے تو وہ بے خوف ہو کر بہت زیادہ مقدار میں پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں، پانی کی اوپری حصے پر آ جاتی ہیں اور چھلانگیں لگاتی ہیں۔ تو ایسے منظر کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر لفظ شُرَّعًا لایا گیا ہے، یعنی مچھلیوں کی اچھل کود کا منظر ایسا ہوتا تھا گویا کہ نیزے چل رہے ہوں۔ چنانچہ اس علاقے کی مچھلیوں کو یہ تو اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ اندازہ ہو گیا کہ اس خاص وقت کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جس دن
انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا، اس لیے اس دن وہ بے خوف ہو کر ایک ہجوم کی صورت میں ساحل پر آ جاتی تھی، کنارے پر آ جاتی تھی، جبکہ وہ لوگ جن کا پیشہ ہی مچھلیاں پکڑنا تھا وہ ان مچھلیوں کو بے بسی سے دیکھتے تھے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ یہود کی شریعت کے مطابق ہفتے کے دن وہ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے، ہفتے کے دن ان کے لیے دنیاوی کاروبار کی ممانعت تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ ان کے قریب نہیں آتی تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اصل میں کیا ہے، آئے دن نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں بڑھ گئے تھے۔ جو یہ آبادی تھی بنی اسرائیل کی، اس سلسلے میں اس آبادی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، 3 گروہوں میں بڑھ گئے تھے۔ ایک گروہ براہ راست اس گناہ میں ملوث تھا، جبکہ دوسرے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو اس گناہ میں تو ملوث نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ اس معاملے میں خاموش رہتے تھے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا وہ بھی تھا جو گناہ سے خود بھی بچتے رہے اور پہلے گروہ کے لوگوں کو ان کی حرکتوں پر منع کر کے نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ دیکھیے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ اصل میں یہ 3 گروہوں میں اس معاملے میں یہ لوگ 3 گروہوں میں بڑھ گئے تھے۔ ایک گروہ براہ راست اس گناہ میں ملوث تھا، جبکہ دوسرے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو اس گناہ میں ملوث تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے بلکہ اس معاملے میں یہ لوگ خاموش رہتے تھے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو گناہ سے بچتے بھی رہے اور پہلے گروہ کے لوگوں کو ان کی حرکتوں پر منع بھی کرتے رہے، منع کر کے گویا کہ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اب اگلی آیت 164 میں، اگلی آیت نمبر 164 میں دوسرے اور تیسرے گروہ کے درمیان ایک مکالمہ نقل ہوا ہے۔ جو پہلا گروہ تھا، دوسرا اور تیسرا گروہ، یعنی جو لوگ گناہوں میں ملوث نہیں تھے اور جو لوگ گناہوں میں ملوث تھے ان کو منع بھی کرتے تھے، تو جو دوسرا والا گروہ تھا اس کے درمیان اور تیسرے گروہ کے درمیان ایک مکالمہ نقل ہوا ہے۔ پہلے آیت دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ قالوا معذرة إلى ربكم، انہوں نے کہا تمہارے رب کے یہاں معذرت پیش کرنے کے لیے۔ کتنی سادی سی بات ان لوگوں نے ان کے جواب میں کہی ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم، انہوں نے کہا تمہارے رب کے یہاں معذرت پیش کرنے کے لیے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، یعنی شاید کہ وہ ہمارے سمجھانے بجھانے سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ یعنی ہمیں اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہمارے سمجھانے بجھانے سے ان میں سے کسی کے دل میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خوف کا جذبہ پیدا ہو ہی جائے۔ دیکھیے ایسی واعظ اور نصیحت، ایسی جو واعظ اور نصیحت ہوتی ہے اسلام میں اس کی بڑی قدر اور اہمیت ہے۔ جو اس طرح کی واعظ، اس طرح کا واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسلام میں اس نصیحت اور سمجھانے بجھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ
حضور کے اس فرمان اور حدیث سے بھی ہم لگا سکتے ہیں، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔ اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ سرخ اونٹوں کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ اس وقت میں ان کی بڑی اہمیت اور قدر تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔ اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی، ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سمجھانے بجھانے کی اور نصیحت کرنے کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو آج کے سبق سے یہی خلاصہ نکلا کہ بنی اسرائیل کی 12 قبیلے ہو گئے تھے اور ہر قبیلے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا، پھر ان کی سرکشی حد سے آگے بڑھی تو ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا، پھر اس کے بعد اصحاب سبت کے واقعے کو بیان کیا اور بیچ میں اس بات کا بھی بیان آ گیا کہ وعظ اور نصیحت کی اسلام میں بڑی قدر اور منزلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔